ایک صاحب سوال پوچھ رہے ہیں کہ قضائے عمری کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ تو بہت اہم سوال ہے، اور ابھی دیکھنا اب چند دن بعد سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ پہ آپ کو یہ کچھ پوسٹیں نظر آئیں گی کہ جو آدمی رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت ایک خاص ترتیب سے ادا کر لے تو اس کے ذمے جتنی بھی نمازیں ہوں گی زندگی میں ساری اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ بالکل یہ جھوٹی روایت ہے، من گھڑت ہے، اس کو پھیلانا، نقل کرنا سب کچھ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسا کچھ شریعت میں نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہاں جو لوگوں کے موقف ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ 3 موقف چلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کا نظریہ اور گمان یہ ہے کہ جتنی بھی نمازیں بندے کی زندگی میں قضا ہوئی ہیں بس توبہ استغفار کر لے تو سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ بھی نظریہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ قرآن و حدیث کے اجماع صحابہ کے خلاف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد پر نماز کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر بندے پر یہ لازم ہے جو بھی عاقل بالغ مکلف آدمی ہے۔ تو یہ حقوق اللہ میں سے ہے نماز، اہم ترین حق ہے اللہ رب العزت کا۔ تو یاد رکھیں صرف توبہ سے ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جانا یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی، اور ویسے بھی اجماع امت کے یہ خلاف ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ نمازیں قضا ہوئی تھیں غزوہ خندق کے موقع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے بد دعا بھی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کی قضا کی، یعنی ان نمازوں کو رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے پڑھا تھا۔ اگر یہ نمازیں صرف توبہ استغفار سے معاف ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ان نمازوں کو نہ دہراتے نہ پڑھتے کہ توبہ سے معاف ہو جانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو ذمے میں نمازیں ہیں ان کا پڑھنا لازم ہے۔ دوسری بات، بخاری شریف، مسلم شریف دونوں میں یہ روایت موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ کہ جو بندہ سو جائے یا بھول جائے جب یاد آ جائے تو وہ نماز پڑھے۔ ایک روایت میں جب غفلت سے وہ نماز اس کی رہ جائے تو جب یاد آ جائے وہ نماز پڑھے۔ اس کا کیا مطلب کہ اگر آدمی کی نمازیں رہتی ہیں تو پڑھنا اس پر لازم ہے، ضروری ہے۔ جب تک نہیں پڑھے گا، ان کو ادا نہیں کرے گا تو یاد رکھے صرف توبہ سے وہ معاف ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طرح حقوق اللہ کا معاملہ ہے اور حقوق العباد کا بھی یہی معاملہ ہے، صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گے جب تک صاحب حق معاف نہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سے آپ نے 1 لاکھ روپیہ چھینا، اس پر ظلم زیادتی کی، اس کو مارا پیٹا، اب آپ کو احساس ہوا، اب آپ اس کے پاس جائیں گے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔ اب وہ کیا کہے گا؟ ظاہر بات وہ کہے گا پہلے تو میرا 1 لاکھ روپیہ جو مجھ سے چھینا ہے وہ مجھے دو، پھر میں معافی کے بارے میں سوچوں گا۔ تو جب تک ادا نہیں کرے گا وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو نمازیں ذمے میں لازم ہیں صرف توبہ کرنے سے وہ ذمے سے نہیں اتریں گی بلکہ ان کو پڑھنا لازم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، پھر اس پر اجماع صحابہ، اجماع امت ہے، اس کے خلاف کرنا بالکل غلط ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے جیسا کہ آپ کے سامنے رکھا کہ رمضان کے آخری جمعہ میں 4 رکعت پڑھ لیں تو ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ بھی بے اصل بات ہے، من گھڑت بات ہے، کوئی شریعت میں اس کی اصل نہیں ہے، اور ایسا نظریہ رکھنا بالکل ٹھیک نہیں۔ یہ تو پھر بہت آسان کام ہے، ساری زندگی جو مرضی کرتے رہو، بس 4 رکعت نفل پڑھ لو، اور اس سے، اور یہ بھی کتنی حماقت کی بات ہے کہ نفل سے فرائض پورے ہو رہے ہیں، اور حالانکہ نفل کی فرض کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، تو فرائض کی ذمہ داری نفل سے پوری ہو رہی ہے۔ اس سے دیکھ لیں کہ کیسا یہ عجیب ایک نظریہ ہے لوگوں کا، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ تو یاد رکھیں جو بھی نمازیں ذمے میں ہیں ان کا پڑھنا لازم ہے، آدمی ان کا حساب کر لے، ہر چیز کا حساب، پیسوں کا حساب کرنا ہو تو بڑی آسانی سے ہم ہر ایک روپے کا حساب کر لیتے ہیں، تو ہر بندہ اپنی نمازوں کا حساب کر لے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جب بالغ ہوا ہے اس وقت سے حساب کر لے، وہ 12 13 سال، 14 15 سال، جب بھی بلوغت کی اس کی عمر ہے، اس کو پتہ ہوگا، اگر نہیں تو کم از کم 15 سال جو ہے اس کو کاؤنٹ کرے۔ 15 سال کا جب ہوا اس وقت اس پر نمازیں لازم ہوئیں۔ اب جتنی عمر ہے حساب کر لے، ہر چیز سامنے آ جائے گی، اور وہ ایک ترتیب سے ان نمازوں کو پڑھنا شروع کر دے۔ اب جب نمازوں کی قضا کرنی ہے تو اس میں ایک بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ صرف فرائض کی قضا ہوگی، سنت نوافل کی قضا نہیں ہوگی۔
اور عشاء کی جو نماز ہے اس میں 4 فرضوں کے ساتھ 3 وطروں کی بھی قضا کریں گے، تو یہ صرف یہ نمازیں قضا کریں گے۔ اب قضا جو ہے وہ کب کریں گے، کس وقت کریں گے، تو یاد رکھیں اس میں بھی کوئی بھی وقت ہے سوائے مکروہ اوقات کے، باقی کسی بھی وقت آپ نمازیں قضا کر سکتے ہیں۔ مثلا رات عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، فجر کی جو نمازیں ہیں وہ قضا کر لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نمازیں وہ آپ قضا کر سکتے ہیں۔ جو 3 مکروہ اوقات ہیں ان کو بھی سماعت کر لیں۔ ایک تو طلوع آفتاب کا وقت مکروہ ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا زوال کا وقت، عین زوال کا وقت 10-12 منٹ، اس میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا عین غروب آفتاب 10 منٹ آخری تقریباً، اس میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان کے علاوہ آپ کسی بھی وقت قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی سماعت کر لیں کہ فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک کسی قسم کے نفل پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک کسی قسم کے نفل پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان میں آپ کوئی بھی قضا نماز یا نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ باقی اگر عصر کی نماز آپ کی رہتی ہے اور ادھر غروب آفتاب ہونے میں 1-8 منٹ باقی ہے، تو آپ کو اگر نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اسی دن کی عصر، تو 1 رکعت آپ نے پڑھ لی ہے مغرب غروب آفتاب ہونے سے پہلے تو آپ پوری نماز پڑھ لیں، وہ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت بھی پالی اس کی نماز ہوگی۔ تو یہ مکروہ اوقات ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے اس میں کہ اب اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، ان کی نیت کیسے کریں گے؟ تو نیت 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ یوں کہیں کہ میری زندگی کی جو پہلی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے مثال کے طور پر، میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ اب جو پہلی پڑھیں گے ظاہر وہ تو ذمے سے ثابت ہو جائے گی، اب جو دوسری ہے وہ پہلی کی جگہ پہ آ جائے گی۔ پھر یہی نیت کریں جو میری زندگی کی پہلی فجر کی نماز، پہلی کر کے نیت کر لیں، یا آخری میری زندگی کی جو آخری قضا ہوئی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں، آخری کر کے آپ قضا پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو پتہ ہے فلاں وقت کی میری نماز قضا ہوئی ہے، پھر اسی تعیین کے ساتھ آپ پڑھیں کہ جو فلاں دن فلاں میری نماز قضا ہوئی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر بالکل پتہ نہیں ہے تو پھر اس طرح آخری یا پہلی کر کے آپ نیت کریں گے، اس طرح یہ نمازیں قضا کریں گے۔ تو یہ ذمے میں لازم ہے۔ میری گزارش یہ ہے نوجوانوں سے خاص طور پر، بوڑھوں سے بھی، کہ نوجوانوں کا تو ابھی وقت زیادہ نہیں ہوا، بلوغت کا زمانہ قریب ہے، حساب کر کے نمازیں پڑھنی شروع کریں، ہر نماز کے ساتھ ایک اس کی مثل لوٹا لیں، یا جیسے بھی آپ کو آسانی ہو وہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بات جب بوڑھے ہو جائیں گے اور اس وقت پھر وہ اندر سے ضمیر جھنجھوڑے گا، اتنی نمازیں رہ گئی ہیں اتنے سالوں کی، پھر بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے، اب بڑھاپے میں آ کر ان کو پتہ چلا، اب وہ بیچارے نمازوں کی قضا کر رہے ہیں ساری، بہت مشقت کا کام ہے۔ اصل یہ ہے کہ جوانی میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ تو جوانی میں اللہ کی طرف رجوع کر لینا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے جو بھی نمازیں ذمے میں باقی ہیں، جو بھی حقوق العباد باقی ہے، گزارش یہ ہے کہ اس کو ادا کریں، توبہ بھی کریں، اور آئندہ پکی توبہ کریں، عزم کریں کہ آئندہ نماز قضا نہیں کریں گے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔